السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب کریم کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آج وہ وظیفہ وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج ایک منٹ میں میرے بھائیوں 3 کام کر لینا۔ آج ہفتے کے دن یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے اگر خزانوں کے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج وہ بیٹیاں، آج وہ مائیں جو دکھیاری ہیں، مایوس ہیں، تنگ دست ہیں، جو فاقوں میں غربت میں ملبوس ہیں، ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 13 شعبان المعظم کا دن ہے۔ آج الحمدللہ میرے بھائیوں، آج مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، آج ہفتے کا دن ہے۔ یہ 3 کام کر لینا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر اگر کوئی غیبی مدد ہی آپ چاہتے ہیں، غیبی نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، تو آج 13 شعبان المعظم ہفتے کے دن یہ 3 کام کر لیں۔ یہ 3 کام انشاءاللہ آپ صرف 1 منٹ میں کر لیں گے۔ اگر کوئی بندہ 13 شعبان ہفتے کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تو وہ اپنے ساتھ اپنی بد نصیبی کو، بدبختی کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، کیونکہ آج کے دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ہفتے کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ہفتے کا دن بخشش کا دن ہے، ہفتے کا دن گناہوں سے سچی توبہ کا دن ہے، ہفتے کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، ہفتے کا دن رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اور جب یہی ہفتہ شعبان میں آ جائے اور 13 شعبان ہفتے کو قبولیت کی گھڑیاں ہوں، رب کی رحمتیں اس مہینے میں بارش کی طرح برس رہی ہوں، اگر آج یہ وظیفہ نہ پڑھا اور موقع ضائع کر دیا، پھر پورے سال بعد موقع ملے گا۔ آج وقت ہے، مانگ لو، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، ہفتے کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے 13 شعبان ہفتے کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، شب برات کی رات آنے والی ہے۔ شب برات کی رات ہر بندے کے نام اعمال رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، شب برات کی رات سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ 13 شعبان ہفتے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام کر لیں، آپ کی ہر دعا میں قبولیت یقینی ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ غیبی مدد کا وظیفہ ہے۔ غیبی مدد کیا ہے کہ بندے کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، محتاجیاں اور ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی جا کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ اور ایک آج وقت ہے، آج وہ قبولیت کا، میرے بھائیوں آج قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، مبارک دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، میرے بھائیوں انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد خود چل کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 13 شعبان ہفتے کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، فوراً بغیر کسی سے بات کیے، بغیر دیکھے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے گھر ہو گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری مانگ لو، شادی مانگ لو، بے روزگاری ہے، بے اولادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے نیت کی جا سکتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج رب کریم سے اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی حاجات، بڑی سے بڑی خواہش، بڑی سے بڑی مقصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے، میرے بھائیوں میری بہنوں، آج ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو دل میں آ جائے، جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے
वजीफे का आगाज करना है। और मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका है। अब दिल ही दिल में अपने मकसद को जहन में रखते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। और पहले नंबर पर यानी जो आज का पहला वजीफा है, जो आज का पहला वजीफा आपने पढ़ना है, वो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। 13 शाबान कबूलियत की घड़ियां। मेरे भाइयों, आज 13 शाबान हफ्ते का दिन है। पहले नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, जो आपने अमल करना है, वो रब करीम और रब के प्यारे महबूब को राजी करना है। जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, फिर दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों, ये तो हर कोई जानता है कि दुनिया में आने का मकसद भी रब और रब के रसूल को राजी करना है। आपने या अल्लाह या सलाम को पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये 13 शाबान और मुअज्जम का खासुल खास अमल है। ये वजूद रखता है, ये बेहद आजमूदा है, लाखों लोगों ने आजमाया है, और जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब ने कामयाबी अता फरमाई। आपने आज हफ्ते के दिन खास कबूलियत की घड़ियां हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या सलाम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या अल्लाह या सलाम एक बार हो गया, या अल्लाह या सलाम 2 बार हो गया, या अल्लाह या सलाम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगली पर 21 मरतबा पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रब को राजी और रब के महबूब को राजी करने का राज है, ये कोई नहीं बताएगा। आज 13 शाबान अल मुअज्जम हफ्ते का दिन है। हर कोई खजाने लूटेगा, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि कोई आपसे ऊपर जाए। हर कोई चाहता है कि आप उससे नीचे हों। कोई भी आपसे ऊपर कामयाब होता किसी को नहीं देख सकता। मेरा यकीन है कि कामयाबी रब की तरफ से है, रिज्क और दौलत रब की तरफ से है। जब देना रब ने है, तो फिर हम कौन होते हैं कि कोई कामयाब ना हो। आप सब पढ़िए, तमाम बहनें, तमाम बेटियां, तमाम बुजुर्ग, ये वजीफा पढ़ कर देखिएगा। या अल्लाह या सलामो 21 बार बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले मिलेगा। और मैं यकीन से कहता हूँ, मेरे दिल को सुकून है कि आप में से हर बंदा मुझे दुआएं देगा कि वाकई किसी ने हक अदा किया है, उम्मत मुस्लिमा को कोई वजीफा बताया है। आज 13 शाबान अल मुअज्जम हफ्ते का दिन है। कबूलियत की घड़ियां हैं। आज ये 3 काम कर लेना। पहले नंबर पर या अल्लाह या सलामों को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ये दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये 13 बार पढ़ना है। 13 शाबान है। ये वजीफा जो दूसरे नंबर पर पढ़ना है, सिर्फ 13 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कैसे पढ़ना है। आपने सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दोबारा भी समाअत फरमाइए। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा आपने 13 मरतबा पढ़ना है। आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। याद रखिएगा मेरे भाइयों, आपने वजीफा तवज्जो के साथ पढ़ना है, ध्यान के साथ पढ़ना है, कामिल यकीन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये मेरे महबूब का महीना है। कबूलियत की घड़ियां हैं। जो भी मांगना है मांग लो। मेरे भाइयों, इस महीने में मांगने वाले को 80 गुना ज्यादा दिया जाता है। पहले नंबर पर आपने वजीफे का आगाज दरूद पाक पढ़ के करना है। मकसद की नियत करनी है। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही मकसद को जहन में रख के मुकम्मल वजीफा पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या सलामु, फिर दूसरे नंबर पर आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ते दौरान हाजात को, मकसद को जहन में रखना, क्योंकि जो भी हाजात हो, जो भी मकसद हो, जहन में रखोगे वो मिलकर रहेगा। और तीसरा और आखिरी वजीफा जो आज के अमल की रीढ़ हड्डी है, तवज्जो से सुनिएगा। ये रब करीम की एक आयत है, एक ऐसी कुरानी आयत है जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। तवज्जो से सुनिएगा। यह रब करीम की एक आयत है, एक ऐसी कुरानी आयत है जिसके वजीफे को, जिसके अमाल को आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इसके कमालात को, बेशुमार को आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन इस आयत को 13 शाबान हफ्ते का खासुल खास अमल कहा जाता है। आज का खासुल खास वजीफा बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 3 अमाल हैं। आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर ये तीनों अमाल पढ़ लिए जाएंगे। आपने आज यानी 13 शाबान हफ्ते के दिन ये 3 अमाल, 3 काम लाजमी करने हैं, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज अगर कोई कहे कि आप अपनी मर्जी का नसीब, आप अपनी मर्जी का तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम लाजमी कर लेना। आप अपनी मन चाही मुरादें जो भी मांगोगे मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आपने तीसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने से फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं, जिसे पढ़ने से आसमानों और जमीनों का रिज्क मुंह खोल देता है।
500 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، عظمت والا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ میرا بس چلتا، میں ایک ایک بہن کو، بیٹی کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو بازو سے پکڑ کر مصلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ عمل کر لو، آج یہ 3 کام نہ کرو گے تو کب کرو گے؟ اور در در کی ٹھوکروں سے، غربت سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے، پریشانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے آخری وظیفہ میرے بھائیوں آپ نے کرنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 7 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنے انداز میں پڑھیے گا، اور 7 بار پڑھتے دوران پھر میری وہی بات آپ نے یہ 3 اعمال پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے ادائیگی کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، بے روزگار کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں جیسا چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں مانگ لو، مانگ لو، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، میں نے پہلے کہا ویڈیو سکپ کرو گے، کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ گارنٹی تو بہت دی ہے، عمل کا فائدہ نہ ہوا، ویڈیو پوری دیکھو گے، گارنٹی میری ہے، یہ 3 کام آپ کی نسلوں کو رنگ دیں گے انشاءاللہ۔ آج 13 شعبان ہفتے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے ہر فرد کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس عمل کی شرط سچی توبہ کرنی ہے۔ میرے بھائیوں آج 13 شعبان المعظم حرمت والا مہینہ ہے، ہفتے کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ سچی توبہ کرنے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کیجئے۔ ہر انسان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جانتا ہے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سب کی توبہ قبول فرما لی ہے اور میری بھی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے آپ کی ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ مزید ہماری ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ میرے بھائیوں میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔